محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ واقعہ فیل۔ 8واں باب ہم لڑیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ابرہہ کو اس بات پر سخت غصہ آیا تھا کہ لوگ اس کی بنائی ہوئی نئی عبادت گاہ میں نہیں آئے۔ مکہ کے مخالفین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور ابرہہ کو مکہ والوں کے خلاف اور زیادہ مشتعل کرنے کے لیے ایک سازش کی۔ انہوں نے رات میں اس نئے تعمیر شدہ گرجا کی قربان گاہ پر نجاست ڈلوا دی اور یہ افواہ اڑا دی کہ عربوں کے قبیلہ کنانہ کے آدمیوں نے گرجا کی توہین کے لیے یہ کارروائی کی ہے۔ اس افواہ کا قاطر خواہ اثر ہوا، خاص طور سے یمن کے عیسائی سخت مشتعل ہو گئے اور یمن کے شہروں میں جہاں جہاں قریش کے تجارتی کارندے تھے یا حجازی عربوں کی آبادی تھی، فساد پھوٹ پڑا۔ عیسائیوں نے ان کو لوٹ لیا اور قتل کیا۔ جو ان میں سے جان بچا کر بھاگ نکلے وہ تباہ و برباد مکہ پہنچے۔ مکہ والوں نے اس ظالمانہ سلوک کے جواب میں شام کی تجارتی شاہراہ کو بند کر دیا۔ ابرہہ پہلے ہی سے قریش کی ادارہ داری کے خلاف تھا۔ ان واقعات نے اسے اور بھی زیادہ مشتعل کر دیا، اور اب جو تجارتی شاہراہ بند ہو گئی تو یمن کی تجارت سخت خطرے میں پڑ گئی، اور ابرہہ کے لیے ناگزیر ہو گیا کہ وہ مکہ کے خلاف فوجی کارروائی کرے۔ چنانچہ ابرہہ ایک زبردست فوج لے کر یمن سے نکلا اور پہاڑوں کو عبور کر کے عرب کے صحرا میں داخل ہو گیا۔ ابرہہ کی فوج کشی سے سارے عرب میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ جن قبائل نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی وہ بری طرح پامال کر دیے گئے۔ سب سے بڑی مصیبت وہ سیاہ پیکر ہاتھی تھے جو حبشہ سے اس لشکر کے ہمراہ آئے تھے۔ عربوں کو ہاتھیوں سے مقابلے کا کوئی تجربہ نہ تھا، بلکہ انہوں نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا تک نہیں تھا کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ اس خوفناک جانور کو دیکھ کر ہی جو دونوں سوپ جیسے کان پھڑپڑاتا ہوا، سونڈ لہراتا ڈکارتا پہاڑ کا پہاڑ چلا آتا تھا، وہ بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ وہ اسے جنوں کی سواری سمجھتے تھے۔ ہاتھی والوں کے خوف سے بھاگ کر لوگ پناہ لینے کے لیے مکہ چلے آ رہے تھے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ مکہ ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کے گھر کی برکت سے انہیں پناہ مل سکتی ہے، اور کعبہ ہی ان کو اس آفت سے بچا سکتا ہے۔ مکہ آنے والے طرح طرح کے خوفناک خبریں لے کر آ رہے تھے۔ ابرہہ کے متعلق اس لشکر جرار کے بارے میں، ان مظالم کے بارے میں جو ابرہہ کی فوج نے ڈھائے تھے، اس کے دیو پیکر ہاتھیوں کے لیے کتنی ہی خوفناک داستانیں پھیل چکی تھیں۔ ویسے بھی مکہ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کوئی بہت بڑا لشکر حملہ کرنے کے لیے آیا ہو۔ مکہ میں بھی بڑا خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس موقع پر بوڑھے عبد المطلب کی حوصلہ مندی دیکھنے کے قابل تھی۔ عبد المطلب نے بڑے سکون و تحمل اور ہمت و جرأت سے کام لیا۔ پناہ گزینوں کو پہاڑوں کے اونچے دروں میں ٹھہرایا، ان کے نوجوانوں اور مکہ کے نوجوانوں پر مشتمل ایک فوج ترتیب دی اور ان کو مکہ کی مختلف گھاٹیوں پر متعین کر دیا۔ شہر کی ہر طرف سے اچھی طرح دربندی کی، اونٹ مویشی سب اکٹھے کر لیے، اناج کے ذخیرے بھی رکھ لیے، اور ہر طرح سے چوکس ہو کر ابرہہ کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ابرہہ جیسے خونخوار سپہ سالار سے جو خوفناک ہاتھیوں کو لیے چلا آ رہا تھا، دو بدو مقابلے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ ہر شخص خوف زدہ تھا۔
مگر اس خوف و ہراس کے باوجود ایک شدید جذبہ ایسا تھا جس نے مکہ والوں کو سر اطاعت کم کرنے کے بجائے ابرہہ سے ٹکر لینے اور اپنی جانوں کو قربان کر دینے پر آمادہ کر دیا، اور وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے پہاڑیوں کے مقابل نمودار ہوئی تو مکہ میں سب لوگ دارالندوہ کے اطراف جمع ہو گئے۔ پرجوش نوجوان تلواریں کھینچے نعرے لگا رہے تھے، دشمن سے لڑو، کعبے کی حمایت کے لیے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت مکہ کے لوگ اپنے ان سارے بتوں کو بھول گئے تھے جن کو وہ اپنا مددگار اور پشت پناہ سمجھتے۔ نہ حبل، نہ لات، نہ منات، انہیں کوئی بھی یاد نہ رہا تھا کہ ان کی زبانوں پر صرف اللہ کا نام تھا، اللہ کے گھر کی حفاظت کا نعرہ تھا، ہم اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے لڑیں گے۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا